أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الف لام میم، کیا گمان کیا لوگوں نے یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اور یقیناً تحقیق کہ ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہوئے، بس تاکہ جان لے ضرور و ضرور اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، تاکہ ضرور و ضرور جان لے جھوٹوں کو۔ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص کے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، بس یقیناً اللہ کی اجل آنے والی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اور جس شخص نے کوشش کی، یقیناً اس نے کوشش کی وہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، بے شک اللہ مستغنی ہے تمام جہانوں سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ضرور و ضرور ہم ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یقیناً ہم ضرور و ضرور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت شروع کی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے، آیات 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، یہاں سے اللہ جل شانہ من والہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو بغیر امتحانات اور بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے، یہ بات ناممکن ہے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور ان کو آزمائش اور مصائب اور تکالیف میں نہ ڈالا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، پھر نیک لوگوں کا ہوتا ہے، پھر فرمایا اس سے کم درجے کے لوگوں کا سخت امتحان ہوتا ہے، پھر اس سے کم درجے کے لوگوں کا امتحان جو ہے ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر انسان اپنے ایمان میں سخت ہوتا ہے، اسی قدر اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا والله خبير بما تعملون، کیا تم نے گمان کر لیا اس بات کا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے، اور نہیں جانا اس بات کو اللہ نے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی رازدار، کوئی دوست بنایا یا نہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، کیا تم نے گمان کر لیا اس بات کا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئے۔
مستهم البأساء والضراء، ان کو تکالیف اور سخت قسم کے مصائب پہنچے، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتی کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، تو پھر جب یہ حالات ایمان والوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر اس قدر سخت حالات آئے کہ وہ اپنی زبان سے انہیں کہنا پڑا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ، غور سے سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد جب انسان ایمان لاتا ہے تو جو صاحب ایمان ہے اس کو مصائب اور تکالیف سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے۔ مصائب اور تکالیف میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ آزمائش میں ڈالنا، تکالیف میں ڈالنا تمہیں کو نہیں ہے، جو تم سے پہلے امتیں گزری، تم سے پہلے لوگ گزرے، ان کو بھی آزمائش میں مصائب میں ڈالا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ والہ سچے اور جھوٹوں کی پرکھ کر لے، انہیں الگ الگ کر لے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں جو فقط زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یعنی دل سے سچے ایمان لانے والے کون ہیں اور زبان سے فقط ایمان کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں، ان لوگوں میں فرق کرنے کے لیے، ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، ان دونوں کو کی کیٹاگری الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش اور مصائب میں ڈالتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تحقیق کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہوئے، بس تاکہ ضرور وضرور اللہ جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، تاکہ ضرور وضرور جان لے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم سے بڑھ جائیں گے۔ ایسا گمان کرنا، ان کا ایسا فیصلہ کرنا یہ برا ہے۔ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے؟ کہ جب بھی کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو جو قوم اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی توحید کا انکار کرے، رسولوں کو جھٹلائے، وقت کے رسول کے ساتھ سرکشی کرے، تو اس کا وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے وہ اللہ پر غالب ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے برا ہے۔ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑھ جائیں گے؟ برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یقیناً اللہ کی اجل آنے والی ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور رجا یرجو کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے۔ نمبر 1، رجا یرجو کا معنی ہے خوف، ڈرنا، الخوف کے معنی میں یعنی ڈرنا۔ مراد جو شخص اللہ سے ملاقات کے وقت ڈرتا ہے تو یقیناً اللہ کی جو اجل ہے آنے والی ہے تو وہ اس کے مطابق تیاری بھی رکھے۔ یعنی جو شخص قیامت کے دن اس کے ہولناکیوں سے ڈرتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے یقیناً اس کی ملاقات ہوگی۔ اور دوسرا معنی رجا یرجو کا معنی امید رکھنا، اور لقاء بمعنی قیامت کے، یعنی جو شخص تم میں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرے اعمال کا اچھا بدلہ اور ثواب عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ
آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اچھے اعمال کرے، اچھے اور نیک اعمال کر کے جائے، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ من والہ اس کے ان اچھے اعمال کا بدلہ ثواب کی نیت میں عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی یعنی قیامت کے دن کی، تو یقیناً اللہ کی اجل آنے والی ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین۔ فرمایا جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، فرمایا یقیناً وہ کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی مستغنی ہے تمام جہان والوں سے۔ فرمایا ساری کائنات کے سارے لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں آ سکتی۔ آیت میں فرمایا جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ من والہ بے پرواہ ہے، وہ وراء الوراء ذات ہے۔ ہاں، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا، اور دوسری قسم وہ ہے جہاد کی کہ انسان نیک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا رہے اور نیک اعمال کرے۔ فرمایا یہ بھی جہاد ہے، یہ جہاد بالنفس ہے۔ تو جو شخص کوشش کرتا ہے یقیناً وہ کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کے اچھے اعمال کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مستغنی ہے تمام جہانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کے نیک اعمال کی ضرورت نہیں، لیکن نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہ ہونے کے باوجود انسان کو ثواب عطا فرماتا ہے، نیک اعمال کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس قدر اللہ جل شانہ من والہ رحیم ذات ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 گناہ اس کو عطا فرماتے ہیں، 70 گناہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص گناہ کرے اللہ جل شانہ من والہ یا تو اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اگر اس گناہ پر سزا دیتے ہیں، جس قدر اس نے گناہ کیا ہے اتنی ہی اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لنکفرن، ضرور ہم ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے بدلے میں گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یقیناً ہم ضرور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔